السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 91 92 یہ دو آیات تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری. ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اس طرح سے حاصل نہیں کی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کرنی چاہیے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا اور ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا. چونکہ ان کو اللہ کی صحیح معرفت حاصل، چونکہ وہ لوگ اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکے، چونکہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح تعظیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح قدر نہ کر سکے، اس لیے ان لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا. سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام مجاہد، عبداللہ بن کثیر رحمہم اللہ، ان تمام کی تفسیر کو نقل کیا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ، یہ دونوں آیات جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ دونوں آیات کفار و مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ کے تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے یہ یہودیوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی تعظیم نہیں کی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی جانی چاہیے. کیسے؟ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کیا، کوئی وحی نازل نہیں کی. یعنی انہوں نے نبی کو جھٹلا دیا، کہا کہ اللہ نے کسی پر کچھ نازل نہیں کیا ہے، کسی انسان پر نہ تو کوئی کتاب نازل کیا ہے، نہ کوئی تعلیم نازل کی ہے، نہ کوئی دین نازل کی ہے. ان لوگوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس. کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر وحی بھیجی تاکہ وہ آپ لوگوں کو ڈرائے. یعنی ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر وحی کیسے نازل کر دی. اسی بات کو واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی تعظیم نہیں کی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی جانی چاہیے. کیسے؟ جب ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے اوپر کوئی وحی، کوئی کتاب، کوئی دین، کوئی مذہب نازل نہیں کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے پوچھیے. اللہ نے فرمایا قل، آپ ان سے پوچھیے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ. موسیٰ جو کتاب لے کر کے آئے تھے اس کو کس نے نازل کیا؟ موسیٰ جو توریت لے کر کے آئے تھے اس کو کس نے نازل کیا؟ وہ توریت نورا وہدی للناس، جو لوگوں کے لیے روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اس توریت کو کس نے نازل کیا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ توریت جو لوگوں کے لیے ہدایت اور روشنی، جس توریت کی روشنی میں لوگوں نے ظلمت و تاریکی کی گمراہی کو کاٹ کر کے روشنی کے رستے پر چلے، جس توریت کے ذریعے سے لوگوں نے ہدایت حاصل کی، اس توریت کو کس نے نازل کیا؟ تم بھی جانتے ہو اور تمام کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو توریت لے کر کے آئے تھے اس کو کس نے نازل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو جب اللہ نے توریت نازل کیا تو کیا یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نازل نہیں کری؟ اللہ نے آگے مزید فرمایا وہ توریت
جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، اس توریت کو تم لوگ ورق ورق میں لکھ کر کے رکھتے ہو، ان میں سے کچھ باتوں کو چھپا لیتے ہو اور کچھ باتوں کو ظاہر کرتے ہو، اکثر باتوں کو چھپا لیتے ہو، کچھ باتوں کو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ باتوں کو ظاہر کرتے ہو اور توریت کی اکثر باتوں کو چھپا لیتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا جو یہ ٹکڑا ہے، اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بتلایا ہے کہ یہودی لوگ پورے کے پورے توریت کو رکھتے نہیں تھے، بلکہ اس میں سے لکھ لکھ کر کے ورق میں رکھتے تھے، پورے کتاب کو ورق ورق میں لکھ کر کے رکھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ جب لوگ کوئی پوچھنے آ گئے تو اس میں اپنی طرف سے بات مکس کر کے لوگوں کو بتائیں، جیسا کہ آج کے ڈیٹ میں بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کے اندر ہی بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں جن کو اللہ نہیں، آخرت نہیں، ان کے پیٹ کی پڑی ہوتی ہے۔ ایسے علماء کرام قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص تعلیمات کو نہیں بتلائیں گے، بلکہ قرآن کریم کو اٹھا کر کے لائیں گے اور اپنی بدعت کو اس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی بدعت کو اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ فار ایگزامپل، عید میلاد النبی کی بات جہاں تک آتی ہے تو اس کے لیے قرآن کریم کی کچھ آیت کو فٹ کریں گے، اس میں عید میلاد النبی کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس میں اپنی طرف سے کہیں گے، کیا کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی جیسی اتنی بڑی نعمت کو بھیجا، کیا اس نعمت کی خوشی ہم نہ منائیں؟ سوال یہ ہے کہ اس نعمت کی خوشی تم منانا چاہتے ہو، صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا؟ ان کو بھی تو خوشی منانا چاہیے تھا، کیا ان کے لیے نبی نہیں تھے؟ کیا تابعین نے کیوں نہیں منایا؟ ان کو بھی تو منانا چاہیے تھا۔ ائمہ اربعہ نے کیوں نہیں منایا؟ چاروں اماموں نے کیوں نہیں منایا؟ کیا ان کو بھی تو خوشی منانا تھا؟ نہیں، اصل مسئلہ کیا ہے کہ کتاب سے بات کو اپنی طرف سے فٹ کریں گے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے یہودیو، بھلا بتلاؤ تو تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کیا، تو موسیٰ پر جو توریت نازل ہوا اس کو کس نے نازل کیا؟ جس توریت کو، پوری کی پوری کتاب کو تم ورق ورق میں لکھ کر کے رکھتے ہو، اس میں سے کچھ باتوں کو ظاہر کرتے ہو اور اکثر باتوں کو چھپا لیتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور اس کتاب کے ذریعے سے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باتیں سکھلائی جس کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ یعنی یہ قرآن کریم، اس قرآن کریم کو کس نے نازل کیا؟ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی تمام جو قومیں گزری ہے ان کے واقعات کو بیان کیا ہے، قیامت جب قائم ہوگی ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان باتوں کو نہ تم جانتے ہو اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، تو یہ قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ نے آگے فرمایا قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کتاب کو بھی اللہ نے ہی نازل کیا ہے، اگرچہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو، اگرچہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو، لیکن اس کتاب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے۔ جیسے موسیٰ پر توریت نازل کیا، عیسیٰ پر انجیل نازل کیا، داؤد کے اوپر زبور نازل کیا، جیسا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بہت سارے صحیفے نازل فرمائے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اتنی بات بیان کرنے کے بعد ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، آپ ان کو چھوڑ دیجئے تاکہ وہ اپنے بکواس میں ہی لگے رہیں، یعنی آپ کا کام کلیئرلی بتا دینا ہے، وہ چاہے مانے چاہے اپنے ہی خرافات میں پڑا رہے، اس سے آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے تاکہ وہ اپنے بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں، اسی میں پڑے رہیں، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور ویسے ہی اللہ نے اس کتاب کو بھی جیسے توریت کو نازل کیا نا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو قرآن کریم کو بھی نازل فرمایا، جو مبارک کتاب ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، مکہ والوں کو بھی ڈرایا جائے اور مکہ والوں کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو بھی ڈرایا جائے۔ مطلب کیا ہے اس آیت کریمہ کا؟ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے مکہ، عرب کے لوگوں اور عرب و عجم کے تمام لوگوں کو ڈرایا جائے۔
یعنی اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کر کے نہیں بھیجے گئے، بلکہ پورے انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں بیان فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایھا الناس، اے لوگو، میں تم میں سے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الفرقان آیت نمبر 1 میں بیان فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر اس فرقان یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا تاکہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے میرا وہ بندہ عالمین کو ڈرانے والا بن جائے، عالمین کو ڈرائے، پوری دنیا کو ڈرائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری کتاب الصلاۃ، صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ تمام نبی کو ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا اور مجھ کو پورے انسانیت کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی ڈرائیے، ان کو بھی ڈرائیے، جو آخرت پر قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو بھی اس سے ڈرانا ہے۔ اور آگے فرمایا وہم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، اس سورۃ کریمہ میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے اور بھی بہت ساری نصیحتیں بیان فرمائی ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا